السلام علیکم ناظرین، کوریڈور ریکارڈر میں خوش آمدید۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک جڑی داستانیں ریکارڈ کرتے ہوئے میں ہوں ملک ظفر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بی پی نے پیر کو بینچ مارک پالیسی ریٹ میں 150 بیس پوائنٹ کا اضافہ کر کے 13.75% کر دیا تاکہ مہنگائی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے اور بیرونی استحکام کو لاحق خطرات پر قابو پایا جا سکے۔ Ever since holding my office, I have held a number of meetings on CPEC because CPEC is very dear to my heart. ہم نے حساب لگایا ہے کہ نقطۂ آغاز سے اختتامی مقام تک 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کو 45 منٹ تک مختصر کیا جا سکتا ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس ہفتے کی مقامی اور بین الاقوامی خبروں سے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بی پی نے پیر کو بینچ مارک پالیسی ریٹ میں 150 بیس پوائنٹ کا اضافہ کر کے 13.75% کر دیا تاکہ مہنگائی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے اور بیرونی استحکام کو لاحق خطرات پر قابو پایا جا سکے۔ ایک بیان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC نے کہا کہ یہ اقدام مالیاتی استحکام کے ساتھ اعتدال پسند طلب کو پائیدار رفتار تک پہنچانے میں مدد کرے گا۔ مرکزی بینک نے اپریل میں پالیسی ریٹ میں 250 BPS اضافے کا اعلان کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ وبائی مرض کے اثرات کے باوجود معیشت توقعات سے زیادہ تیزی سے بحال ہوئی تھی، جبکہ افراط زر اپریل میں 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا اور پچھلے 6 ماہ سے دوہرے ہندسے میں ہے۔ دریں اثنا ملکی عوامل اور بین الاقوامی منڈیوں میں ڈالر کی مضبوطی دونوں کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی۔ موڈی انویسٹر سروس کے مطابق مسلسل مضبوط اور تیز رفتار ترقی کے ساتھ پاکستان کی اسلامی بینکاری صنعت 2026 تک روایتی بینکنگ کو مادی طور پر پیچھے چھوڑ دے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملک کی تقریباً 60% بالغ آبادی کا ایک رسمی مالیاتی ادارے میں اکاؤنٹ ہے، جبکہ اعلیٰ آمدنی والے ممالک میں یہ اوسط 95% ہے۔ پاکستان کی غیر ٹیکسٹائل برآمدات نے بین الاقوامی آرڈرز اور حکومت کی سپورٹ اسکیموں کی وجہ سے رواں مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 10 بلین امریکی ڈالرز کا ہندسہ عبور کر لیا۔ مالی سال 2021 میں 3 شعبوں چمڑے کے ملبوسات، آلات جراحی اور انجینئرنگ کے سامان نے بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن کے باوجود برآمدی آمدنی میں اضافے کو برقرار رکھا ہے۔ حکومت نے 2021-2022 کے بجٹ میں کئی اقدامات تجویز کیے ہیں، جن میں فارماسیوٹیکل، پلاسٹک، کیمیکل، انجینئرنگ اور ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمد کی حوصلہ افزائی کے لیے خام مال کی ڈیوٹی میں کمی شامل ہے۔ بڑھتی ہوئی بین الاقوامی قیمتوں کی وجہ سے تیل کی بڑھتی ہوئی کھپت اور درآمدی بل کے درمیان حکومت ہفتے میں کام کے دنوں میں کمی کے ذریعے ایندھن کی بچت کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے، جس سے 2.7 بلین امریکی ڈالر تک سالانہ زر مبادلہ بچانے کی امید ہے۔ یہ اندازے بتاتے ہیں کہ ہفتے میں ایک اور کام کے دن کے لیے اضافی POL کی کھپت سے قوم کو سفر کے لحاظ سے تقریباً 642 ملین امریکی ڈالر لاگت آئے گی، جس میں مال برداری اور نقل و حمل شامل نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہفتے میں کام کے ایک دن کی کمی کرنے سے تقریباً 2.1 بلین امریکی ڈالر کی سالانہ بچت ہوتی ہے۔ اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان کاروبار سے کاروباری تعاون کو بڑھانے کے مقصد سے ایک چینی تاجر گوادر میں چین کو سمندری خوراک کی برآمد کے لیے شروع سے آخر تک سپلائی لائن کی سہولت کے قیام کے لیے 50 ملین امریکی ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستان سے چین کو مچھلی کی برآمد کے لیے گوادر کے صنعتی زون میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ساتھ ایک ہائی ٹیک پروسیسنگ سہولت قائم کی جائے گی۔ یہ سہولت ایک بڑے پیمانے پر پروڈکشن یونٹ ہوگی، جس میں اعلیٰ معیار کی پروسیسنگ، متعلقہ جدید ٹیکنالوجیز اور مضبوط کولڈ چین لاجسٹک کے لیے انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہوگا۔ گوادر پورٹ کے لیے مزید اچھی خبر ہے۔ گوادر میں 1.44 بلین امریکی ڈالر مالیت کے مختلف طریقوں کے تحت 7 ترقیاتی منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ مشیر برائے میری ٹائم افیئرز، وزارت منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات جواد اختر کھوکھر نے کہا کہ گوادر میں چائنا اوورسیز پورٹس ہولڈنگ کمپنی COPHC اور دیگر چینی فرموں کی جانب سے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR کے دائرہ کار میں اقدامات قابل تعریف ہیں۔ تاہم ان منصوبوں کے نتیجہ خیز اثرات اور طویل مدتی کامیابی کے لیے ایک مؤثر ترقیاتی مواصلات اور مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مثبت روابط بہت اہم ہیں۔
سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کو مملکت کے 3 بلین امریکی ڈالر کے ڈپازٹ میں توسیع کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے پاکستان میں غیر ملکی ذخائر کی مدد کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 3 بلین امریکی ڈالر جمع کرائے تھے۔ پاکستان کو بیرونی مالیات کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ ذخائر، بلند افراط زر اور تیزی سے کمزور ہوتی کرنسی کی وجہ سے یہ 2 ماہ کی درآمدات سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اتوار کو اپنے چینی ہم منصب وانگ ای کے ساتھ گوانگچو میں پاک چین تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے اور نئے دور میں پاک چین مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے بات چیت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بلاول بھٹو کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے اور یہ نئی پاکستانی حکومت کے قیام کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی حکام کے درمیان پہلی باضابطہ بات چیت بھی ہے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی پاک چین تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین اخوت کے ایسے رشتے میں بندھے ہیں جو منفرد اور ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات یکجہتی، اعتماد، باہمی احترام اور ایک دوسرے کی حمایت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے خطے اور اس سے باہر امن، استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ چین نے ریاست ہائے متحدہ کے صدر جو بائیڈن کے اس دعوے کہ واشنگٹن فوجی طور پر تائیوان کا دفاع کرے گا کا جواب دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ چین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کو چین کے مضبوط عزم، پختہ ارادے اور مضبوط صلاحیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تائیوان کا مسئلہ خالصتاً چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن جو جاپان کا دورہ کر رہے تھے نے پیر کے روز ٹوکیو میں کہا تھا کہ امریکہ تائیوان کے دفاع کے لیے فوجی مداخلت کرے گا۔ اس بیان کو واشنگٹن کی جانب سے ون چائنا کے اصول کی خلاف ورزی اور چین کے بنیادی مفادات کے خلاف ایک تازہ چیلنج کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ نو منتخب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ایک تقریر کے دوران چین پاکستان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے سی پیک کی تعمیر کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے مئی میں دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور چین کے مابین اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان سی پیک سے فائدہ اٹھائے گا۔ وہ کن شعبوں کو سب سے زیادہ قابل توجہ سمجھتے ہیں اور وہ کیسے سی پیک کی مزید ترقی کو فروغ دیں گے، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ Ever since holding my office, I have held a number of meetings on CPAC because CPAC is very dear to my heart. اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے سی پیک پر کئی میٹنگز کی ہیں کیونکہ سی پیک مجھے بہت عزیز ہے۔ 2013 میں جب ہم نے سی پیک کا آغاز کیا تو یہ ایک مفاہمت کی یادداشت کی شکل میں کاغذ کے ٹکڑوں پر صرف ایک تصور تھا۔ چند سالوں کے بعد ہم نے تقریباً 29 بلین ڈالر سے سی پیک منصوبے پر کام شروع کیا، جسے پاکستانی اور چینی فریقین کی محنت سے دونوں ممالک کی قیادت کے مکمل تعاون سے عملی جامہ پہنایا گیا۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں مکمل ہونے والے 22 ترجیحی منصوبوں میں سے نصف توانائی کے ہیں۔ ان میں سے پورٹ قاسم کول سے چلنے والا پاور پلانٹ اپریل 2018 میں کمرشل آپریشن میں داخل ہونے کے بعد سے اس کی بجلی کی پیداوار پاکستان کے قومی گرڈ کی کل بجلی کی پیداوار کا تقریباً 10% ہے اور 2021 میں اس کی بجلی کی پیداوار 4.6 بلین کلو واٹ فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئی۔ In 2013, when we came into government, the energy shortage was because Pakistan did not have enough power generation. 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو توانائی کی قلت اس وجہ سے تھی کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کافی نہیں تھی، ہمارے پاس بجلی کی 60 سے 80% کمی تھی۔ We intend to speed up the implementation. ہم کام کی رفتار کو تیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم ہر 15 دن بعد سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کرتے تھے۔ میں ذاتی طور پر ہر 15 دن بعد سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لوں گا۔ بجلی کی فراہمی کی تعمیر کو تیز کرتے ہوئے سی پیک صاف توانائی کی ترقی کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے طے شدہ صاف توانائی کے ہدف کے مطابق 2025 تک قابل تجدید بجلی کی پیداوار کا تناسب موجودہ 6% سے بڑھ کر 25% ہو جائے گا۔
اور 2030 تک یہ تناسب مزید بڑھ کر 30% ہو جائے گا۔ پراپر جو WTGs کی پوری ٹارکنگ وغیرہ ہے وہ بھی کمپلیٹ مینٹس ہوتی ہے، تو اس میں یہ ایکچولی PMDD سنکن جنریٹر ہیں جو کہ فل کیپیسٹی بھی کام کرتے ہیں، ان کا کوئی انرجی لاس وغیرہ نہیں ہے۔ As we know that Pakistan have been پاکستان تھرمل اور کوئلے سے حاصل کردہ توانائی استعمال کرتا رہا ہے، جس سے ماحول کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ پانی، فضائی اور شمسی توانائی کے پروجیکٹس میں معاونت کی جائے، کیونکہ مستقبل قریب میں ساری دنیا قابل تجدید توانائی پروجیکٹس پر منتقل ہو جائے گی۔ ماحول کو بچانا بڑا چیلنج ہے، اس لیے ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھی اور ماحول کے لیے ہم نے اور مقامی لوگوں نے بھی پروجیکٹ بنائے۔ عوامل اور طریقہ کار کے لحاظ سے چائنا 3 گارجز واقعی ایک شاندار کمپنی ہے۔ یہ اپنے کارکنوں کا خیال رکھتی ہے، اور جہاں تک ویژن اور مشن کی بات ہے تو یہ دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں بہت زبردست ہے۔ نومبر 2021 میں کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چین کے 3 گارجز گروپ کے ذریعے سرمایہ کاری کردہ سی پیک کے تحت پہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان میں اس نے باضابطہ طور پر آبی ذخائر کو روکنا شروع کر دیا۔ اس وقت کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے، اور فرنچائز کے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد کوہالہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ پاکستان پلاننگ کمیشن کے نامکمل اعداد و شمار کے مطابق سی پیک کے پہلے مرحلے میں ابتدائی منصوبوں نے تقریباً 38,000 ملازمتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 75% سے زیادہ مقامی لوگوں کے لیے ہیں، جن میں توانائی کے منصوبوں میں 16,000 ملازمتیں اور ٹرانسپورٹیشن اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے 13,000 ملازمتیں شامل ہیں۔ 2021 سے سی پیک کامیابی کے ساتھ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ترقی کا زور آہستہ آہستہ دونوں ممالک کے درمیان صنعتی اور زرعی تعاون پر منتقل ہو گیا ہے۔ M3 انڈسٹریل سٹی فیصل آباد پاکستان کے سب سے بڑے اسپیشل اکنامک زون میں 65% بیرون ملک کاروباری اداروں کا تعلق چین سے ہے۔ CPEC has regional approach. سی پیک کا علاقائی نقطہ نظر ہے۔ اس کے پاس ہر صوبے میں ان کی ضروریات کے مطابق صوبوں کا ایک پورٹ فولیو ہے۔ ہر صوبے کو اسپیشل اکنامک زونز دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے مخصوص شعبوں کو ترقی دے کر اپنے صوبے میں صنعت کاری کو فروغ دے سکیں۔ ہر صوبے کا اپنا تقابلی فائدہ ہوتا ہے، اور اس تقابلی فائدے کی بنیاد پر وہ ان خصوصی اقتصادی زونز میں صنعتوں کا کلسٹر تیار کریں گے، جس سے مزید سرمایہ کاری آئے گی اور اس صوبے کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین پاکستان FTA کے دوسرے مرحلے کے نفاذ کے بعد سے چین نے پاکستان کے لیے 313 اعلیٰ ترجیحی ٹیرف اشیاء پر ٹیرف کو کم کر کے 0 کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ زرعی مصنوعات بشمول کپاس، پائن نٹس، آم، پیاز چینی مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، خاص طور پر چاول۔ اس وقت 53 پاکستانی چاول کے ادارے چینی مارکیٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ عوامی اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں چین اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $27 بلین سے تجاوز کر گیا، جو کہ سال بسال 59.1% زیادہ ہے، جس میں سے پاکستان نے چین کو $3.5 بلین کی برآمدات کی، جو کہ سال بسال 68.9% زیادہ ہے۔ The new FTA, I think, will open more opportunities. نیا FTA چین اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے مزید مواقع فراہم کرے گا۔ پاکستانی تاجروں اور کاروباری اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ چینی مارکیٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور واقفیت حاصل کر سکیں۔ بدقسمتی سے روایتی طور پر پاکستانی ادارے یورپ اور امریکہ کے ساتھ کاروبار کرتے رہے ہیں، انہیں چینی مارکیٹ کے بارے میں بہت کم فہم اور علم ہے، لیکن اب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور انہیں اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ مزید قریبی تعاون کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ However, we must be mindful that there are some forces which are enemy of CPEC. تاہم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو سی پیک کی دشمن ہیں، جو نہیں چاہتی کہ سی پیک آگے بڑھے، اور وہ
ان دہشت گردانہ کارروائیوں جیسی انتہائی بزدلانہ حرکتوں کی کوشش کرتے ہیں، انہیں شکست دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے کو سی پیک کی رفتار پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے، بلکہ سی پیک کے نفاذ کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ انہیں ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے یہ پیغام دیا جائے کہ وہ سی پیک کی ترقی کو نہیں روک سکیں گے۔ اور ہم نے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں اور تنظیموں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی ہے تاکہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ I intend to visit Gwadar next week. میں اگلے ہفتے گوادر کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ سی پیک کے منصوبوں کی پیش رفت کو خود دیکھ سکوں اور یہ بھی دیکھوں کہ ان میں کیا خامیاں ہیں تاکہ حکومت ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر سکے۔ گوادر پورٹ نہ صرف سی پیک کے 4 اہم نکات میں سے ایک ہے بلکہ چین اور پاکستان کے لیے مشترکہ طور پر دی بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی تعمیر کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی ہے۔ نومبر 2016 میں گوادر پورٹ باضابطہ طور پر بحری جہازوں کی آمد و رفت کا ذریعہ بن گیا اور چینی تجارتی بحری جہازوں کی پہلی کھیپ وہاں سے روانہ ہوئی۔ ماہی گیری کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی گوادر بندرگاہ نے برسوں کی ترقی کے بعد ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے اور آہستہ آہستہ ایک علاقائی لاجسٹک مرکز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مزید برآں 2020 میں گوادر پورٹ سے افغانستان تک ٹرانزٹ ٹریڈ نے اشارہ دیا کہ سی پیک وسطی ایشیا تک بھی پھیل سکتا ہے۔ We can connect through better connectivity. ہم جنوبی ایشیا، چین اور وسطی ایشیا کے ساتھ بہتر رابطے اور صنعتی بنیاد کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ارب کی آبادی کا خطہ ہے اور پاکستان کا سی پیک کے ذریعے ترقی کے ان کلسٹرز جنوبی ایشیا، چین اور وسطی ایشیا کو سی پیک کے بنیادی ڈھانچے کے ذریعے جوڑنے اور اسے ایک بڑا اقتصادی زون بنانے میں اہم کردار ہے۔ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ سی پیک کے پاس مستقبل میں بہت اچھا موقع ہے اور اس سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو باقی دنیا کے لیے بھی ایک ماڈل بننے میں مدد ملے گی۔ لاہور کا اورنج لائن ٹرین منصوبہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے سی پیک کے تحت اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ اسے 2020 میں عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر 1 سال سے زائد عرصے سے کام شروع کر رکھا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا اور میں موجود ہوں اورنج لائن ٹرین کے ایک اسٹیشن پر جس نے شہر لاہور کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو آرام دہ سفری سہولتیں مہیا کی ہیں۔ کوئی بھی شخص 40 روپے ادا کر کے ٹرین کے مقررہ روٹ پر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ پہلے کافی مشکل ہوتا تھا مجھے، میں رکشہ پہ آتی تھی تو تقریباً کافی خرچہ ہو جاتا تھا۔ جب مجھے اورنج ٹرین کا پتہ چلا تو میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ کافی ٹریول کافی کم ریٹ ہے، 5 سے 10 منٹ بعد ٹرین آ رہی ہوتی ہے۔ اگر رہ بھی جائے تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں لیٹ ہو جاؤں گی، مجھے پتہ ہے 5 منٹ بعد ٹرین نے آنا ہے۔ تو کافی اچھا ایکسپیرینس ہے میرا اس ٹرین کے ساتھ۔ گھر سے یونیورسٹی کا 1 آور کا ڈسٹینس ہے۔ پہلے مجھے 10,000 پر منتھ پڑ جاتا تھا، لیکن اب 2 to 3,000 میں سارا منتھلی ہو جاتا ہے۔ تو میرے لیے مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے۔ میری زندگی بہت بدل دی، آسان ہے میرے لیے سب، کیونکہ میں وابرا ٹاؤن سے آتی ہوں، وہاں سے گھنٹہ لگ جاتا ہے اور جو رکشے کا ہے نا وہ ایٹ لیسٹ 500 آپ کا لگ جاتا ہے آنے کا نا، تو ایک سائڈ کا۔ ہاں جی، ایک سائڈ کا، تو 1000 تو آپ کا کہیں نہیں گیا۔ یہ ہے کہ اس نے بہت اچھی آپ کی زندگی بدل دی۔ یہاں پہ آپ کا رینٹ بھی کم لگتا ہے اور سکون سے آپ اپنی مرضی سے آتے ہو، اپنی مرضی سے جاتے ہو، آپ کو کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑتا کسی چیز کا، ورنہ رکشے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے میری، انارکلی میں، اور میں سبزہ سے آتی ہوں تو کافی ٹائم لگ جاتا تھا آنے میں۔ تو جب سے اورنج لائن ٹرین آئی ہے تو کافی کنوینئنٹ ہے اور میں بہت جلدی بھی پہنچ جاتی ہوں۔ ان کی ٹرین بھی آ گئی ہے۔ مسافر اور بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، اور ٹرین از کمنگ، ٹرین جلدی آ رہی ہے اور ابھی صرف شاید مجھے یہاں پر کھڑے ہوئے 1.5 منٹ ہی ہوا ہے اور ٹرین دوبارہ آنے والی ہے۔ اپریل 2015 میں چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔ شی نے باہمی مفادات کو وسعت دینے اور مشترکہ ترقی کے لیے کوشش کرنے کے لیے تعاون کرنے پر زور دیا۔ ان کے دورے کے دوران
दोनों ममालिक ने ऑरेंज लाइन मंसूबे समेत 50 से ज्यादा ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। अक्टूबर 2020 में शुरू होने वाली ऑरेंज लाइन की पहली ट्रेन की सीटी के साथ पाकिस्तान मेट्रो के दौर में दाखिल हो गया। हमने हिसाब लगाया है कि नुक्ता आगाज से इख्तितामी मकाम तक 2.5 घंटे की ड्राइव को 45 मिनट तक मुख्तसर किया जा सकता है। ऑपरेशन के 4 माह के दौरान हमें मकामी मुसाफिरों की जानिब से शुक्रिया और तारीफ के 300 से ज़्यादा खतूत मौसूल हुए। ऑरेंज लाइन की तामीर के दौरान 7,000 से ज़ायद मुलाजमतें पैदा हो चुकी हैं। ऑरेंज लाइन के ऑपरेशन के दौरान मकामी तौर पर 2,000 से ज़ायद मुलाजमतें पैदा होंगी। तकरीबन $1.6 बिलियन की कुल सरमायाकारी के साथ ऑरेंज लाइन मंसूबा तकरीबन 27 किलोमीटर तक है और 26 स्टेशन पर मुहित है, जो लाहौर के कई गुंजान आबाद इलाकों को मिलाता है। पाकिस्तान और चीन दोनों ने इसकी तामीर के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। सबसे पहले मशहूर तारीखी शहर लाहौर में ऑरेंज लाइन का मुनफरिद डिज़ाइन क्या है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के कौमी फूल चंबेली की पत्तियों की शक्ल के सबवे गाड़ियों का डिज़ाइन, जैसा कि स्टेशन नंबर 13 के डिज़ाइन में पाकिस्तान की एक मशहूर मस्जिद का तर्ज तामीर है। डिज़ाइन के अलावा ऑरेंज लाइन का पावर सिस्टम तैयार किया गया है ताकि ट्रेन ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान में बिजली की कमी के असरात को कम किया जा सके। सबसे पहले पूरा प्रोजेक्ट 2 132 kV हाई वोल्टेज स्टेशनों से लेस है और फिर हर हाई वोल्टेज स्टेशन 4 बैरूनी आने वाली लाइनों को मुतारिफ कराता है। कुल 8 बैरूनी आने वाली लाइनों को एक दूसरे के बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ऑपरेशन के दौरान बैरूनी बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रह सके। फिर 32 kV वस्ती एशिया रिंग नेटवर्क की तरफ हमने अलहदा ट्रैक्शन और पावर लाइटरिंग के साथ डबल रिंग नेटवर्क डिज़ाइन का भी इस्तेमाल किया ताकि दोनों तरफ से बिजली की खराबी दूसरी तरफ को मुतासिर ना करे। इसकी बुनियाद पर ऑरेंज लाइन मंसूबे में चीन की कुछ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी भी शामिल है। सिग्नल सिस्टम CBTC पर मबनी एक खुदकार कंट्रोल सिस्टम है जो गाड़ी और कंट्रोल सेंटर के दरमियान वायरलेस तरीके से रियल टाइम का ख्याल रखते हुए राब्ता कायम कर सकता है और रियल टाइम में गाड़ी की पोजीशन और रफ्तार की निगरानी कर सकता है। कंट्रोल सेंटर, मोड, गाड़ी और सिग्नल के इम्तजाज की वजह से हमारे ड्राइविंग मोड को खुदकार ड्राइविंग कहा जाता है। इस मैन प्लस खुद मुख्तार ड्राइविंग मोड में ज़्यादा ट्रांसमिशन की रफ्तार के साथ बड़ी मिकदार में मुंतकिल होने वाली मालूमात शामिल हैं। ये ट्रेन ड्राइवरों की ऑपरेशन की दुश्वारी को बहुत कम कर सकता है। दर हकीकत ड्राइवर गाड़ी में मौजूद रहता है, गाड़ी पहले स्टेशन पर पहुंचती है और मुसाफिरों के बस में सवार होने और दरवाज़ा बंद करने के बाद इसे सिर्फ स्टार्ट बटन दबाने की ज़रूरत होती है और इसे इस पूरे अमल को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी खुद ब खुद दूसरे स्टेशन और फिर तीसरे स्टेशन तक जा सकती है। स्टेशन के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद स्क्रीन के दरवाजे के साथ मुंसलिक हो जाता है और फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है ताकि मुसाफिरों को गाड़ी से उतरने दिया जाए। ये तमाम अमल मुकम्मल तौर पर खुदकार है। सीपैक के तहत म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट के पहले मंसूबे के तौर पर पाकिस्तान से मुकामी अमले की एक बड़ी तादाद को मुलाजमत दी जाएगी। वो ट्रेनों को चलाएंगे, बिजली की फ्राहमी का निज़ाम चलाएंगे, मवासलाती सिग्नल चेक करेंगे, स्टेशन की सहूलियात से खुद को वाकिफ करेंगे और ट्रेनों के ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मसाइल को हल करेंगे। इनके लिए कम अज कम 1300 अफराद की टीम दरकार है। टीम की तश्कील कोई छोटा चैलेंज नहीं। नौकरी का इश्तिहार ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद हमने मजमूई तौर पर 1300 ओहदों पर तकर्रियाँ की, लेकिन हमें 8000 से ज़्यादा मुंतखब करदा CVs मौसूल हुई। दर हकीकत हम तकरीबन एक टीम का हिस्सा थे जिन्हें 7:1 के तनासुब से मुंतखब किया गया था। स्क्रीनिंग के बाद 200 लोगों को पहले इंटरव्यू के दूसरे दौर में हिस्सा लेने के लिए मुंतखब किया गया। ताहम सवाल एक बार फिर पैदा होता है, किस तरह इंटरव्यू और तरबियत इस वबा के दौरान मुलाजमीन की हिफाजत को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यूज़ का पहला दौर मुनाकिद हुआ।
پہلے 1.5 ماہ کے دوران آن لائن ویڈیو لیکچرز دیے گئے اور پھر ان کے نتائج ریکارڈ کرنے کے لیے آن لائن ٹیسٹ لیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کی رہنمائی پروجیکٹ لائن کے ساتھ موقع پر تربیت کی۔ بعد میں چینی، اردو اور انگریزی میں ماہر بین الاقوامی طلباء نے ملازمین کے درمیان زبان کی وجہ سے پیدا ہونے والی مواصلاتی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ٹیم میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے 200 لوگوں کو تربیت دینے کے بعد ہم نے انہیں دیگر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی۔ ہر ایک مختلف کاموں کی انجام دہی کے لیے سائٹ پر گیا۔ آخر کار ہمیں اس سہولت اور رہنمائی کے طریقہ کار کے استعمال کا احساس ہوا، جس سے 1300 لوگوں کو کام کی تربیت مکمل کرنے کی اجازت ملی۔ یہ 1300 پاکستانی جنہیں میٹرو کے آپریشن کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، روزانہ اورنج لائن کی اگلی لائنوں پر کام کرنے والے پیشہ ور ڈرائیور اور ٹیکنیشین بن گئے۔ گو کائی یونگ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ اورنج لائن پروجیکٹ طویل عرصے سے چل رہا ہے، لیکن انہیں اب بھی یاد ہے کہ کس طرح بلڈرز پہلی بار ٹرین پر چڑھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان میں 60 کی دہائی کے آخر میں ایک بزرگ کی آنکھوں کے آنسو آج بھی ذہنوں میں تازہ ہیں۔ انہوں نے آغاز سے منصوبے کے پورے عمل کو دیکھا۔ میں اس وقت ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا اور میں واقعی بہت پرجوش تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اس منصوبے کو بے شمار قسم کی مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا تو اس نے ایک بار سوچا کہ کیا یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو پائے گا، کیا یہ نہیں چل پائے گا۔ ابتدائی بولی کے مذاکرات سے لے کر حتمی نفاذ تک، اور اب وہ آخرکار اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں جلد ہی ریٹائر ہونے والا ہوں اور یہ میری زندگی کا سب سے پرلطف وقت ہے جو زندگی بھر رہے گا۔ بلڈرز کے لیے ان کی سب سے بڑی خواہش اورنج لائن منصوبے کی تکمیل، ٹریفک ہموار آپریشن ہے۔ سی پیک کے لیے اورنج لائن منصوبہ مستقبل میں چین پاکستان بنیادی ڈھانچے کے تعاون کی طویل مدتی ترقی کے لیے ایک اور نقطۂ آغاز کے طور پر کام کرتا ہے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہی تک۔ بہت شکریہ ناظرین، ملتے ہیں اگلی بار۔